عشق ستم۔ گل بہار اپنے کمرے میں کھڑی فارس خان کو تنگ کرنے کا بہانہ سوچ رہی تھی تاکہ اسے اپنا بدلہ لے سکے۔ وہ ابھی اپنے ولیمے کا سوٹ دیکھ ہی رہی تھی جب دروازہ کھولتا فارس خان اندر داخل ہوا۔ ایک نظر گل بہار کو دیکھتے فارس خان نے دوسری نظر گھڑی پہ دوڑائی جو رات کے 6:30 بجا رہی تھی۔ وہ حیران ہوتے اس کی طرف بڑھا جو اسے دیکھ کے اپنی تیکھی ناک چڑھا رہی تھی۔ بہار، تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی ہو؟ بیوٹیشن کب سے باہر لاؤنج پہ بیٹھی انتظار کر رہی ہے۔ فارس خان نے اس کی کوہنی پکڑتے استفسار کیا۔ اچھا، تو تم اتنی دیر سے باہر بیوٹیشن کو دیکھ رہے تھے، بیوی کا کوئی خیال ہے تمہیں؟ گل بہار اس کی بات پہ غصے سے تپتے ہوئے بولی۔ فارس خان نے اس کی بات پہ مسکراتے اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے خود کے قریب کیا۔ ہاں ہے تو وہ پیاری ویسے۔ ابھی فارس خان اسے جیلس کرنے کے لیے مزید کچھ بولتا جب گل بہار نے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی انگلیوں کی چٹکی میں مسلتے اس کی زبان بند کروائی۔ وہ اس کی بات پہ شدید تپی تھی جس پہ فارس خان نے اس کی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں نرمی سے دبایا۔ آہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ گل بہار اپنی انگلیاں اس کے دانتوں میں دبی دیکھ کے غصے سے چیخی۔ تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ فارس خان اس کی مصنوعی چیخیں دیکھتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں سہلاتے پوچھنے لگا۔ مجھے نئے کپڑے لا کے دو، یہ کپڑے پہننے کو میرا دل نہیں کر رہا، اور جب تک میرے نئے کپڑے نہیں آئیں گے میں تیار نہیں ہوں گی۔ گل بہار ناز سے بولی جس پہ فارس خان نے شاکڈ ہوتے اپنی بیوی کو اور اس کے ولیمے کے سوٹ کو دیکھا۔ بہار، تم ہوش میں تو ہو، ٹائم دیکھو یار، کچھ ہی دیر میں فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا، ایسے میں اتنی جلدی تمہارا سوٹ کیسے ارینج ہوگا یار؟ فارس خان اسے دیکھتے بے بسی سے بولا۔ مطلب تم نہیں لا کے دے رہے مجھے سوٹ؟ ایک ہی دن میں بیوی کے خرچوں سے تنگ آ گئے ہو؟ جاؤ پھر بغیر دلہن کے میری حویلی میں ولیمے لے کے جانا، اگر جو میرے لالا نے تمہیں حویلی سے باہر نہ نکالا۔ میرا بھی نام گل بہار خان نہیں۔ گل بہار اسے خود سے دور کرتی غصے سے بولتی الماری کی طرف بڑھی جبکہ فارس خان اس کی ضد کو ماتھا مسلتے ہوئے ملاحظہ کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، تم ناراض نہیں ہو؟ فارس خان فون نکالتے الماری میں گھسی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے ابھی خود جا کے لا کے دو، نہیں تو مجھے قسم ہے جو میں نے تمہیں ولیمے پہ بھی پھٹنا ہوا لباس پہننے پر مجبور نہ کیا تو۔ گل بہار نے الماری سے اپنا سر نکالتے دھاڑتے ہوئے جھٹکے سے اس کا بلیک پھٹا ہوا 4 پیس اس کی طرف پھینکا جو وہ آج ولیمے پہ پہننے والا تھا۔ اپنے کترے ہوئے سوٹ کو دیکھ کے فارس خان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ بہار، یہ کیا کیا تم نے یار؟ بہار، تم میں کیا؟ فارس خان ابھی تک شاکنگ کیفیت میں اپنی شیرنی کو دیکھ کے کچھ بولنا چاہ رہا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ ابھی اپنے کمرے میں جائے گا تو اسے اپنی بیوی ایک سجرے سورے روپ پہ ملے گی، اور یہاں تو فارس خان کی گناہگار آنکھوں کو کیا کیا دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے، کیا اب کیا سزا دوگے مجھے؟ گل بہار بچپن کی طرح اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتی اسے دیکھتی چیخی جبکہ فارس خان جیسا رعبدار انسان اپنی بیوی کے آنسوؤں پہ گڑبڑایا۔ وہ تیز قدم اٹھائے اس کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، ہم چل رہے ہیں نا شاپنگ پہ، رونا بند کرو پہلے، وہ اسے پیار سے سینے سے لگاتے بولا۔ فارس خان جانتا تھا وہ جھوٹا رو رہی ہے لیکن پھر بھی اسے اپنی محبت کا مان بھی تو بخشنا تھا نا۔ اس کی بات پہ گل بہار نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں چاہیے تمہاری بیک، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے چیختی خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی جب فارس خان نے مزید قریب کرتے اس کے آنسو پیار سے صاف کرتے ہونٹوں کو چوما۔ گل بہار کی رنگت سرخ پڑی، وہ ہنوز مزاحمت کرتے پیچھے چاہ رہی تھی جب فارس خان نے اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے سانسیں خود میں انڈھیلتے اسے کمر سے تھام کے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ گل بہار نے ناخنوں سے اس کی سفید گردن کو نوچا۔ یہ دونوں بہن بھائی پتہ نہیں کیوں اس کی گردن کے دشمن تھے۔ فارس خان اس کے لبوں پہ اپنی شدت بڑھاتا صرف سوچ کے رہ گیا۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھتے فارس خان نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ بھیک نہیں ہے، یہ میری بہار بیبی کا حق ہے، سمجھ آئی؟ فارس خان اس کی تھوڑی کو نرمی سے پکڑتے پیار سے بولا۔ فارس خان جیسے غصیلے انسان کو ابھی اگر کوئی اتنی پیار سے بات کرتا دیکھ لیتا تو ضرور اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ تو جاؤ پھر میرے نئے کپڑے لے کر آؤ اب بھی۔ گل بہار اس پہ روب جھاڑتے ہوئے، آخر کو بہن کس کی تھی؟ اب تم تو ساتھ نہیں جا رہی نا، تو مجھے پہلے تمہارا سائز چیک کرنے دو۔ فارس خان اپنی مسکراہٹ چھپاتا اس کے جسم کے حد و حال اپنی انگلیوں سے چھوٹا زومانی انداز میں بولتا۔
گلبہار کو سرخ کر چکا تھا۔ فارس خان میں تمہارا خون پی جاؤں گی، وہ غرائی تھی جس پہ فارس خان نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کیے۔ میرے ہونٹ پی جاؤ، میرے خون سے زیادہ ٹیسٹی ہوں گے، شرط لگا لو۔ وہ بے حد بے باک ہوا۔ گلبہار سے نظریں اٹھانا محال ہوا۔ وہ اپنی شرم چھپانے کے لیے اس کے پاؤں پہ اپنے پیر رکھتے اس کی گردن پہ دانت گاڑ گئی۔ فارس خان کا دلکش قہقہا کمرے کی زینت بنا۔ وہ ہنوز اس کا جسم چھو رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی فضول گوئی کرتے ہوئے گلبہار اس کی گردن پہ زور سے دانت کاٹتے چیخی۔ فارس خان نے ہلکا سا کراہتے اپنی گردن کو ہاتھ سے چھو کے آنکھوں کے سامنے کیا جس پہ ہلکا سا خون لگ چکا تھا۔ کھا جاؤ میری گردن، تم دونوں بہن بھائی جنگلی جانوروں۔ فارس خان نے دل میں تپتے ہوئے سوچا، تمہارے ساحر لالا کہتے ہیں جس مرد کی شادی ہو جائے اس میں شرم ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے مجھے بے شرم بنا دیا ہے بہار۔ فارس خان اپنی بے شرمی کا سارا ملبہ ساحر خان پہ ڈالتے بولا، تم فارس خان میرے لالا پہ ابھی گلبہار مزید بولتی۔ جب دروازہ کھولتے زرمینہ خان بیوٹیشن کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان دونوں کو اتنے قریب کھڑے دیکھتے وہ بوکھلا گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں فارس خان اندر ہے، اس لیے وہ یوں ہی آ چکی تھیں۔ گلبہار اپنی بات بیچ میں چھوڑتے خود کو فارس خان سے چھڑوائی پیچھے ہٹی۔ فارس خان نے ایک نظر اپنی شرم سے سرخ ہوتی مورے اور ان کے ساتھ کھڑی بیوٹیشن کو دیکھتے نامحسوس انداز میں رخ موڑتے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن بند کیے جہاں گلبہار کے موتیوں سے دانت زخم بنا چکے تھے۔ آئے نہ مورے، گلبہار خفت زدہ سی زرمینہ خان کو دیکھتے سرخ لہجے میں بولی۔ وہ بیٹا مجھے یاد نہیں رہا دروازہ کھلا تھا نا؟ زرمینہ خان اس کے پاس آئی مسکراتے ہوئے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں مورے، آپ بیٹھے نا۔ گلبہار زرمینہ خان کو دیکھتے شرمیلا سا مسکراتے بولی، جبکہ جینز اور شرٹ میں ملبوس بیوٹیشن کو دیکھتے گلبہار نے رخ موڑ کے کھڑے فارس خان کو دیکھتے غصے سے اپنی نیلی آنکھوں سے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا، جبکہ فارس خان تو بس اپنی بیوی کی اداؤں پہ دل ہار رہا تھا جو اس کی مورے کے سامنے شرمیلی جبکہ اس کے لیے ہنوز جنگلی بلی ہی تھی۔ مورے آپ اس کو ابھی تیار نہیں کروائیے گا، میں اس کا نیا ڈریس لینے جا رہا ہوں، جو مجھے پسند آئے گا میں فون پہ تصویر سینڈ کر دوں گا، پھر اس لحاظ سے اسے تیار کروا دیجیے گا۔ فارس خان ڈریسنگ میرر سے گلبہار کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے اپنی چوڑی کلائی پہ برینڈڈ واچ پہنتے بولا، بیٹا لیکن وقت تو پہلے ہی بہت گزر چکا ہے، یہ ڈریس اتنا پیارا تو ہے، کیوں گل بیٹا؟ زرمینہ خان وقت دیکھتی پریشانی سے بولتی آخر میں گلبہار سے استفسار کرتے بولی، جس پہ گلبہار نے اچھی بہوؤں کی طرح آنکھیں ٹپٹپائے ان کی تائید کی۔ جی مورے مجھے تو بہت پسند ہے، وہ بس ان کو نہیں پسند۔ گلبہار نظریں جھکائے شرمیلا سا مسکرائے اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑتے بولی، جبکہ فارس خان کی آنکھیں اپنی شیرنی کو دیکھ کے پھٹی جو اسے اتنی تمیز سے مخاطب کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا ابھی اس کے ہونٹوں کو شدت سے چوم لے جو اسے اتنی تمیز سے پکار رہے تھے۔ کوئی حال نہیں فارس تمہارا، ابھی جاؤ، ابھی تک یہیں کھڑے ہو اور جلدی سے کرنا سب۔ زرمینہ خان تعصب سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کو اچھا لگا تھا بیٹے کا ان کی پیاری سی بہو پہ پیار جتانا، جبکہ بیوٹیشن تو اس خوبصورت سی لڑکی کے اتنے پیارے نصیب پہ مسکراتے انہیں دل میں خوش رہنے کی دعا دے رہی تھی۔ زرش خان جب سے بڑی حویلی سے آئی تھی وہ آتے ہی اپنے کمرے کی لائٹیں دروازے بند کرتے دوپٹہ نوچ کے اپنے گلے سے نکالتی اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ وہ آج بے حد ٹوٹی تھی، تکلیف شدید تھی، آنکھوں سے شفاف آنسو تیزی سے نکلتے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے ایسے لگا جیسے اسے سولی پہ لٹکایا گیا ہو۔ زرش خان کو لگا وہ اتنی تکلیف سہتے سہتے مر جائے گی۔ آج وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ کسی اور کا ہو جائے گا، یہ دیکھنے سے پہلے زرش خان مر نہ جاتی۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کے روئے اپنے کمرے کی حالت بگاڑ دی۔ وہ اپنے بال نوچتی دبا دبا چیخ رہی تھی، یا اللہ، یا تو میرے دل میں اس کی محبت نکال دے یا مجھے موت دے دے۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی شدتوں سے روتے ہوئی بولی۔ اس کے دروازے پہ کب سے دستک ہو رہی تھی لیکن وہ ہنوز پھوٹ پھوٹ کے روئے جا رہی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلتا پریشان سا زرار خان اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے دروازہ نہ کھولنے پہ فکر مند ہوا تھا، اس لیے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتے اندر کی طرف بڑھا۔ جب اپنی بہن کی حالت دیکھتے وہ پاگل ہوا تھا، جو ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعائیں مانگ ہی رہی تھی۔ زرار خان دھڑکتے دل سے اس کے کمرے میں بکھری چیزیں پھلانگتا اس کی طرف بڑھا۔ زری، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ لالا کی جان،
زرار خان اسے اپنے سینے سے لگاتا پریشانی سے بولا، لالا مجھے عشق ہو گیا ہے، یقین کریں لالا، یہ عشق بہت جان لیوا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی، لالا مجھے وہ لا دیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی دھاڑیں مار مار کے روتے بولی، زری چپ کر جاؤ میرا بچہ، چپ کر جاؤ، میں لا کے دوں گا اپنے بیٹے کو، پہلے آنسو صاف کرو۔ زرار خان اپنی جان سے پیاری بہن کی روتی سی سختی حالت دیکھ کر تڑپا تھا۔ لالا وعدہ کریں اسے آپ میرا کر دیں گے نا؟ زریش خان اپنے آنسو صاف کرتی اس کے سینے سے سر اٹھاتی روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جس پہ زرار خان نے ہاں میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے پھر سے اپنے سینے میں بھینچا، لالا وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، وہ مجھے نہیں اپنائے گا لالا، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں نا؟ زریش خان ہنوز آنسو بہائے اپنے لالا کے سینے سے لگی اپنا دل ہلکا کر رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ ایک زرار ہی تو تھا جو اس کی ہر ضد مانتا تھا۔ میرا بیٹا سب سے اچھا ہے زری، ایسے نہیں بولتے میری جان، پلیز یوں مت رو۔ زرار خان اپنے ہاتھوں سے اس کے بہتے آنسو صاف کرتے بے بسی سے بولا، لالا میں نہیں رو رہی، مجھے میری آنکھیں نہیں پسند، دیکھیں نا کیسے پانی بہائی جا رہی ہیں، آپ جانتے ہیں نا میں آسانی سے نہیں روتی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ گندی آنکھیں زریش خان کو رلا رہی ہیں۔ زرار خانزادہ کی بہن کو زریش خان ہنوز آنسو بہانے کسی ٹرانس کی کیفیت میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہی تھی۔ زرار خان کے دل کو کچھ ہوا، اس نے کب اپنی بہن کو اتنی تکلیف میں دیکھنا چاہا تھا۔ زرار خان نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھیں، اسے بھی عشق ہوا تھا اور اس کے عشق نے بھی آج ہی اسے عرش سے فرش پر پھینکا تھا۔ زرار خان کا بھی دل کیا وہ اپنے عشق کی بے رخی پہ دھاڑیں مار مار کے روئے، لیکن وہ نہیں رو سکتا تھا، اسے اپنی محبت کے لیے لڑنا تھا۔ زری مجھے اس کا نام بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ تمہیں نہ ملا میں حشر برپا کر دوں گا۔ زرار خان اپنے چہرے پہ چٹانوں سی سختی لیے بولا، اپنے لالا کی غصے بھری آواز پہ۔ زریش خان جو کھوئی کھوئی اس سے باتیں کر رہی تھی جیسے ہوش میں آئی، وہ کب سے کیا کیا بول چکی تھی۔ زریش خان نے سوچتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کے سینے سے پیچھے ہٹتے نفی میں سر ہلایا، زری نام بتاؤ مجھے اس سالے کا جس نے میری بہن کو اتنا دکھی کیا ہے۔ زرار خان پھر سے غصے سے بولا، لالا نہیں۔ زری اس کے غصے سے ڈرتے بولی، وہ جانتی تھی اس کی ضد پوری کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گا، لیکن سجاول خان اس کی ضد نہیں اس کا عشق تھا، وہ اس پہ آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زری مجھے اس کا نام بتا دو، میں تمہاری ساری تکلیفیں دور کر کے اسے تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ زرار خان اس بار اپنی ہیزل آنکھوں میں شدید سرخی لیے بولا، سجاول۔ ابھی زریش خان اس کا نام مکمل کر لیتی جب زرار خان نے تیزی سے اٹھتے دروازے کی طرف اپنے قدم بڑھائے، وہ بہت غصے میں تھا۔ زریش خان بھاگتے ہوئے اس کے آگے آ کے کھڑی ہوئی، لالا آپ کو قسم ہے میری اسے کچھ نہیں کہیے گا، اگر اسے ایک آنچ بھی آئی لالا میں مر جاؤں گی۔ زریش خان پھر سے اس کے سینے لگتے روتے ہوئے بولی۔ زرار خان اس کی قسم دینے پہ شدید بے بس ہوا تھا، زری وہ تمہارا ہو جائے گا، تم اس کے لیے اب مزید ایک آنسو نہیں بہاؤ گی، میں قسم کھاتا ہوں وہ صرف میری زری کا بنے گا۔ زرار خان پھر سے اس کے آنسو صاف کرتے بولا، وہ جانتا تھا زریش خان اس کے آفس میں کام کرتی ہے، وہ زری کو کسی کام کے لیے نہیں روکتا تھا، وہ اس کی بہن کی چوائس سجاول خان ہو سکتا تھا کیونکہ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی اسے چاہ کے بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات صرف زرار خان نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ اگر اسے ذرا سا بھی پتہ ہوتا کہ سجاول خان اس کی بہن کے دکھ کی وجہ بنے گا، وہ کبھی اسے اس کے آفس میں کام کیا اس کو اس کے سامنے بھی نہ جانے دیتا۔ وہ اب زریش کو دلاسے دیتے اسے مضبوط بناتے اس کے آج کے فنکشن کے لیے کپڑے نکال رہا تھا۔ جب زریش نے جانے سے انکار کیا، میری زری جائے گی کیونکہ وہ تو اپنے لالا کا اسٹرانگ بیٹا ہے نا۔ زرار خان بہن کی حالت پہ اپنے آنسو کنٹرول کرتا بھاری آواز میں بولا، وہ اسے مضبوط بنانا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا اس کا لالا آج اسے غیرت کے نام پہ قتل نہیں کرے گا بلکہ ہر قدم پہ اس کا ساتھ دے گا۔ اپنے لالا کی اتنی محبت پہ زریش خان نے بھیگی آنکھوں سے سر ہلاتے اس کے گرد حصار بنایا۔ زرار خان نے اس کے بال سنوارتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنی بہن میں اس کی جان بستی تھی۔ اگر جو زریش اسے اپنی قسم نہ دیتی وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے مرنے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، ابھی بھی اس کے ارادے چٹانوں جیسے مضبوط تھے، وہ سر پھرا پٹھان کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا تھا۔
پلوشہ خان پریوش کے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ اچانک سے اس کا فون بجا جو برا خان کے بالکل پاس پڑا تھا۔ برا خان ابھی تک زرار خان والی بات پہ گمسم سی تھی۔ اسے اپنے تھپڑ مارنے پہ بعد میں جی بھر کے افسوس ہوا، لیکن زرار خان کے بے باکی یاد کرتے وہ پھر بھی تپ اٹھی۔ وہ ہنوز غصے اور چڑچڑے پن میں پریوش کے بار بار کہنے پہ بھی تیار نہیں ہو رہی تھی جب اس کے پاس پڑے فون پہ یان کالنگ کے ساتھ کچھ ایموجیز جگمگا رہے تھے اور ڈی پی میں ریان خان اور درام خان کی ایک کیوٹ سی تصویر تھی جس پہ درام خان بیڈ پہ نیند دراز ریان خان کے گال پہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتیوں سے دانت کاڑے ایک آنکھ سے کیمرے میں دیکھنا اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ برا خان اتنے غصے میں بھی اس چھوٹے سے پٹھان کو دیکھ کے مسکرا دی۔ برا خان نے جان بوجھ کے فون اٹھائے اسپیکر پہ گیا۔ ہو گئی میری وشا تیار؟ فون اٹھاتے ہی پیار سے پوچھا گیا، جس پہ پلوشہ خان جو شیشے میں اپنے ہونٹوں پہ لائٹ سی لپسٹک لگا رہی تھی، ریان خان کی آواز پہ اس کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ لپسٹک چھوٹ کے ہاتھوں سے گری۔ پریوش اور برا خان نے مسکراتے اپنے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ پلوشہ خان سے کچھ بھی بولنا محال ہوا۔ زبان کرائے پہ دے آئی ہو؟ ریان خان اپنے ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا خود پہ پرفیوم چھڑکتا شریر لہجے میں بولا۔ وہ ریان ابھی پلوشہ مزید کچھ بولتی جب ریان خان نے اس کی بات کاٹی۔ وشا ڈارلنگ کال می یان رائٹ ناؤ، ریان خان گمگیر آواز میں بولا۔ جب پلوشہ نے دہکے گالوں سے آگے ہوئے برا خان سے اپنا فون پکڑنا چاہا، لیکن برا خان اپنا ہاتھ لہراتے مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وشا زندہ ہو؟ ریان خان نے اس کی مسلسل خاموشی پہ ہنوز شوخ لہجے میں استفسار کیا۔ یان؟ پلوشہ خان پریوش اور برا خان کی دبی دبی ہنسی دیکھتے روحان سے لہجے میں بولی، اگر جو ابھی تم میرے سامنے ہوتی تو وشا تو یقین مانو تمہاری اتنی فرما برداری پہ تمہارے نازک ہونٹ شدت سے چوم لیتا۔ اس کی بے باک بات پہ پلوشہ خان کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس کا سفید گول مٹول سا چہرہ شدید سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ برا خان سٹ پٹاتے اس کا موبائل اسپیکر سے ہٹاتی پلوشہ پہ پھینکتے باہر کی جانب بھاگی۔ آج سے اس نے توبہ کی تھی وہ کسی کے بھی بندے کا فون نہیں سنے گی، اور وہیں پہ پریوش بھی اس کے بے باک بندے کے پاس اکیلے چھوڑ باہر کی جانب بھاگی۔ یان! ان دونوں کے جانے کے بعد پلوشہ خان منہ پھلائے چیخی، جی یان کی جان! ریان خان اس کے یوں چیخنے پہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا اپنی شہد رنگ بالوں میں برش پھیرنے لگا، آپ بہت برے ہیں، مجھ سے بات نہیں کریں۔ وہ منہ پھلائے اس پہ ہنوز چیخ رہی تھی جب ریان خان نے وائس کال کاٹتے ویڈیو کال کی۔ پلوشہ خان نے جھجکتے ویڈیو کال اٹھائی۔ اس کی کال کاٹنے کا دل ہی نہیں کیا۔ اب اس کی بولتی زبان کو بریک لگ چکی تھی کہ اس سے نظریں اٹھانا محال ہوا تھا۔ ریان خان نے ٹی پنک لباس میں ملبوس اپنی وشا کو دیکھتے اسی آنکھوں کے رستے دل میں اتارا جو دوپٹہ شانوں سے لی اپنے ڈارک براؤن بالوں کو خوبصورت سے سٹائل میں سنوارے ہوئے تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ریان خان اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وشا، میری طرف دیکھو، ریان خان نے پیار سے پکارا، جس پہ پلوشہ نے لرزتی پلکوں سے اس کی طرف دیکھ کے پھر سے اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ ڈارک گرے برانڈڈ شرٹ کے نیچے وائٹ پینٹ پہنے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے ساتھ موبائل لگائے اپنے دائیں بائیں مضبوط ہاتھ ٹیبل پہ رکھے خود تھوڑا سا جھکے اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے جھکنے سے، اس کی اسٹائلش شرٹ سے اس کا سفید مردانہ سینہ چھلکتا اسے مزید ہینڈسم بنا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ریان خان اس کا پھولا گلابی چہرہ دیکھتے ہنوز پیار سے استفسار کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں، برا دیدہ اور پری مجھے تنگ کر رہی تھی، وشا یہاں وہاں دیکھتی کنفیوز سی بتا رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس سے یوں ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ ریان خان کا دلکش قہقہا کمرے میں گونجا۔ وہ یہ بات پہلے ہی جان چکا تھا کہ اس کی وشا کے پاس کوئی ہے، کیونکہ ریان خان کی سکس سینس بہت اچھی تھی، اور کچھ اس نے دبی دبی ہنسی ہنستے جان بوجھ کے یہ بے باکی کی تھی کہ وشا کے علاوہ وہاں بیٹھا ہر وجود رفو چکر ہو جائے، اور واقعی ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کے یوں ہنسنے پہ پلوشہ خان نے منہ پھلا کے اسے دیکھا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ کی طرح اس کے نچلے لب کے تل پہ ٹک چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پلوشہ ریان خان نے اس کی نظروں کو پہ تل بے حد اٹریکٹ کرتا تھا۔ اپنے دل پہ محسوس کرتے اپنے ہونٹ موبائل کی اسکرین کے بے حد نزدیک کیے گمگیر لہجے میں بولا، جب پلوشہ نے سٹ پٹائے جلدی سے فون کاٹا۔ ریان خان کا بے باک اور دلکش قہقہا ایک بار پھر اس کے کمرے کی زینت بنا۔ وہ اب جھجکتے اپنے وائٹ برانڈڈ شوز پہنتے، کندھوں پہ وائٹ ہی برانڈڈ جیکٹ رکھے، اپنے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ پلوشہ ابھی تک اس کی بے باکی پہ اپنی دھڑکنیں درست کر رہی تھی، اور کچھ اسے اپنی بے اختیاری پہ بھی افسوس تھا۔
وہ کیوں ہمیشہ سے اس کے دل کو دیکھ کے بے اختیار ہو جاتی تھی۔ سجاول خان اپنے کمرے میں ڈارک براؤن پینٹ پہ بلیک خوبصورت سی اسٹائلش شرٹ پہ برانڈڈ چاکلیٹ براؤن جیکٹ پہنے تیار ہوتے مسلسل زرش خان کو سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی ہیزل آنکھوں کو یاد کرتے وہ بار بار بے چین ہو رہا تھا، اور کچھ برا خان سے رشتہ جوڑنے کے فیصلے پہ اس کا دل چپ سا تھا۔ دل کوئی فتویٰ نہیں دے پا رہا تھا، اور یہی چیز سجاول خان کو کھٹک رہی تھی۔ برا خان اچھی خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اس کے دل کو کیوں نہیں بھا رہی تھی؟ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ولیمے کے لیے بھی بہت بے دلی سے تیار ہو رہا تھا۔ بار بار زرش خان کا خوبصورت اور اداس سا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پہ لہرا رہا تھا۔ زرش خان ڈیم اٹ! سجاول خان اپنے ڈارک براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے چیخا۔ وہ کیوں بار بار اس کے خیالوں میں آ کے اسے تنگ کر رہی تھی؟ زرلاشتہ خان ڈریسنگ روم میں پیور وائٹ ہیوی سی میکسی پہنے اسپاٹ چہرے سے آگے آ کے ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی، جہاں نگینہ خان اور بیوٹیشین کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ میم، یہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہیں، ان کو تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں۔ زرلاشتہ خان کی خوبصورتی دیکھ کے بیوٹیشین خوشگوار حیرت سے کہتے مسکرا دی، جس پہ نگینہ خان نے مسکرا کے اپنی خوبصورت بہو کو دیکھا۔ زرلاشتہ خان بھی زبردستی سا مسکراتے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ بیوٹیشین اسے تیار کرنے کے لیے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار رہی تھی کہ اس کا میک اپ اس کے دوپٹے کو خراب نہ کر دے۔ جب زرلاشتہ خان نے جلدی سے سٹ پٹاتے اپنا دوپٹہ تھامتے نگینہ خان کو دیکھا، جو اس کی جویلری دیکھنے میں مصروف تھی۔ بیوٹیشین نے اس کے دوپٹے تھامنے پہ حیرانگی اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھڑواتے زرلاشتہ خان کی روحانسی شکل دیکھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی گردن پہ نظر پڑتے بیوٹیشین سٹ پٹائی، جس پہ ساحر خان کی بنائی گئی کتنی ہی لو بائٹس تھیں۔ زرلاشتہ خان نے دہکے گالوں کے ساتھ نظریں جھکائیں۔ اس کو اچھے سے کور کر لوں گی، آپ پریشان نہیں ہوں۔ بیوٹیشین زرلاشتہ خان کو شرم سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، جس پہ نگینہ خان بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں، اور ایک دفعہ پھر ان کی نظریں اپنے بیٹے کی بے باک کرتوت پر پڑی تو وہ دل میں ساحر خان کو کوستے پیار سے زرلاشتہ خان کو نارمل کرنے لگیں، جس کا شرما شرما کے برا حال ہو رہا تھا۔ بیوٹیشین واقعی ہی زرلاشتہ خان کی گردن پہ چھپے ساحر خان کی شدتوں کے نشان چھپائے اسے اچھے سے تیار کر کے اس کا امبرائڈرڈ لائٹ پستہ دوپٹہ اچھے سے سر پر سیٹ کیے جا چکی تھی۔ اب زرلاشتہ خان کمرے میں اکیلی ڈریسنگ مرر کے آگے بیٹھی اپنی انگوٹھیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بار بار ساحر خان کی دوسری شادی کی بات یاد کرتے اس کا دل بھر رہا تھا، لیکن وہ اب نہیں روئے گی۔ اس نے اپنے دل میں مضبوط ارادہ بنایا، اسی لیے اب اسپاٹ چہرے سے بیٹھی اپنے آنسو روکے ہوئے تھی۔ ساحر خان، جو ابھی تک صبح والے ٹریک سوٹ میں گھوم رہا تھا، حیدر خان کی جھڑک پہ منہ بناتے اپنے کمرے میں تیار ہونے کی غرض سے آیا۔ جب سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو سجے سورے دیکھ کے اس کے ہوش گم ہوئے۔ وہ ہمیشہ اسے اپنی خوبصورتی سے ٹھٹکا کے رکھ دیتی تھی۔ ساحر خان کا دل کیا ابھی اسے خود میں چھپا لے، وہ کیوں اتنی خوبصورت لگتی تھی اسے۔ ساحر خان صرف سوچ کے رہ گیا۔ زرلاشتہ خان ساحر خان کی خوشبو سے ہی اسے پہچان چکی تھی، لیکن اس نے نظریں اٹھا کے اس ستمگر کو دیکھا نہیں تھا۔ ساحر خان نے بغور اس کا خود کو نہ دیکھنا محسوس کیا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی نظروں کے حصار میں رکھتی تھی، اب اس کا یوں اگنور کرنا ساحر خان کو بری طرح سلگا چکا تھا۔ ساحر خان نے اس کی طرف قدم بڑھائے، ڈریسنگ مرر کی کرسی کے بالکل پاس آتے اس کے دائیں بائیں ڈریسنگ ٹیبل پہ ہاتھ رکھتے زرلاشتہ خان کے چہرے کو ٹکٹکی باندھی دیکھنا شروع کیا۔ اس کے یوں دیکھنے پہ زرلاشتہ خان کی پلکیں لرزیں، لیکن وہ ہنوز اسپاٹ چہرہ بنائے اپنی چوڑیوں کو گن رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھتے ساحر خان کی نظر اس کی دودھیا گردن پہ گئی، جس سے اس کی شدتوں کے نشان چھپائے گئے تھے۔ ساحر خان نے غصے سے اس کی چیر خود کی طرف موڑتے اس کی گردن پہ اپنی انگلیاں پھیرتے میک اپ کو اتارنے پہ اپنے نشان دیے گئے نشانوں کو ڈھونڈنا چاہا۔ زرلاشتہ خان اس اچانک آفت پہ بوکھلائی، اس کی حرکت پہ غصے سے اس کا ہاتھ جھک گیا۔ وہ پہلے ہی اس کی بے باکی کی وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھا چکی تھی۔ ساحر خان نے اپنے جھٹکے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ایک نظر اپنی بھیگی بلی کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے آئی برو جھکایا، ہمارا میک اپ آپ خراب کریں گے۔ زرلاشتہ نے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی وضاحت دی۔ جب ساحر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک ہی جھٹکے میں اسے کرسی سے تھوڑا اوپر اٹھائے اس کی گردن کو پھر سے اپنے شدت بھرے لمس سے مہکانا شروع کر دیا۔ زرلاشتہ خان نے اسے غصے سے خود سے دور کرنے کی تگ و دود کی،
جب ساحر خان نے اس کی گردن کے سائڈ پر زور سے اپنے دانت کاٹتے اسے سسکی بھرنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک ہی منٹ پہ اسے اپنے لمس سے بوکھلا چکا تھا۔ آئندہ سے کبھی میرے دیے گئے نشانوں کو یوں مجھ سے چھپانے کی غلطی مت کرنا۔ ساحر خان اس کی گردن سے پیچھے بنتے وارن کرتے لہجے میں بولا۔ اپنی دی گئی لو بائٹس پہ پھر سے انگلی پھیرنا شروع کر دی، جس پہ زرلاشتہ خان نے کوئی بھی جواب دیے بغیر خود کا پورا زور لگانے سے اسے خود سے پیچھے کیا۔ ساحر خان کو اس کا رویہ کافی بے چین کر رہا تھا اور اب وہ اسے پھر سے اگنور کیے اسپاٹ چہرے سے اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں میری آواز نہیں آ رہی؟ ساحر خان تپے لہجے میں اس کی کوہنی پکڑتے بولا۔ زرلاشتہ خان ہنوز جواب نہیں دے رہی تھی۔ بکواس کر رہا ہوں میں، منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے؟ ساحر خان اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیے اب کی بار گمگیر لہجے میں بولا۔ زرلاشتہ خان بھی آج ڈھیٹ بنی چپ ساتھ گئی، نہ آنسو بہا رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی۔ بول رہی ہو کچھ یا بگاڑوں تمہارے ہونٹوں کا حشر؟ ساحر خان اس کے لائٹ سی لپسٹک میں سجے ہونٹوں کو اپنی انگلیوں کی چٹکی میں بھرتے بولا۔ بگاڑ لیں، ویسے بھی میرا تماشا بنائے بغیر آپ کا دن اچھا کیسے گزرے گا؟ زرلاشتہ خان بغیر لڑکھڑانے اپنے آنسو خود کے اندر اتارتی استہزیہ لہجے میں بولی۔ آج بھی اس کے چہرے پہ شرم و حیا کے رنگ نہ دیکھتے ساحر خان کا دل ڈوب کے ابھرا۔ یہ اس کی تاشو تو نہیں تھی جو بات بات پہ آنسوؤں کا دریا بہا لیتی تھی۔ کہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، ابھی میرا موڈ بہت اچھا دن نہیں بلکہ اچھی رات گزارنے کا ہو رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر آج کی تھکاوٹ تمہارے وجود سے اتاری جائے مسز ساحر خان؟ ساحر خان اب کی بار اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے ہمیشہ کی طرح ہلکا سا کھینچتے بولا تھا۔ چیزوں سے نہیں پوچھا جاتا ان کا استعمال۔ زرلاشتہ خان کے اتنے سے جملے نے ساحر خان کے پورے وجود میں چنگاریاں بھر دیں۔ اس نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے جبڑے کو اپنی گرفت میں لیا۔ تمہاری اس زبان نے آج جتنے جوہر دکھائے تھے دکھا لیے زرلاشتہ خان۔ تم دیکھو آج رات میں تمہارے ہونٹوں کو کیسے خود کے ہونٹوں میں جکڑتے تمہاری سانسیں بند کرتا ہوں اور کیسے میرے ہونٹ تمہارے پورے وجود پہ سفر کرتے تمہارے ان الفاظ کے مطلب سمجھائیں گے۔ ساحر خان کی دھاڑ نے زرلاشتہ خان کے پورے وجود پہ کپکپاہٹ طاری کی۔ کیا وہ آج رات اس کی ضرورت کا سامان بنے گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کو اندر تک ہلا کے رکھ چکی تھی۔ ساحر خان ابھی وقت کا خیال کرتے اس کا جبڑا چھوڑتے وائٹ پینٹ لیے غصے سے واش روم میں بند ہوا۔ ان تینوں حویلیوں میں ایک رواج تھا کہ دلہن ولیمے والے دن اپنی حویلی نہیں جاتی بلکہ وہ شادی کے ایک ہفتے بعد 3 دن یا ایک ہفتے کے لیے رہتی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ بیوٹیشین جو فارس خان کے بھیجے گئے ڈریس کو دیکھتے گلبہار کا میک اپ کر رہی تھی اچانک پتہ نہیں اسے کیا سوجی جو فارس خان کی تعریف کر گئی، جبکہ گلبہار جو اپنے لیے کوئی میچنگ جویلری دیکھ رہی تھی اس کی بات پہ اپنی جویلری ہلکے اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جس پہ بیوٹیشین گڑبڑائی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جیلسی دیکھ چکی تھی۔ میرا مطلب ہے آپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سے پیار بھی کتنا کرتے ہیں۔ وہ لڑکی اس شیرنی کے تاثرات دیکھتے جلدی سے گڑبڑاتے بولی، جس پہ گلبہار ناز سے مسکرا دی۔ ہاں وہ اس کی لاڈلی تھی اور اس بات کا اقرار گلبہار دل سے کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد فارس خان کچھ شاپنگ بیگز پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ بیوٹیشین اس کے کمرے سے کب کی جا چکی تھی، ابھی صرف اس کی بہار اپنی تیکھی ناک چڑھائے اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ بہار جلدی سے تیار۔ باقی کے الفاظ فارس خان کے منہ میں ہی رہ چکے تھے۔ جب گلبہار نے اپنا رخ موڑتے اس کی طرف دیکھا، وہ لائٹ سے میک اپ میں بالوں کا خوبصورت پرنسس جوڑا بنائے اپنی نیلی سمندری آنکھیں لیے واقعی ہی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ چہرے کے ارد گرد آوارہ لٹیں جھولتے اس کے گول سے چہرے کو مزید معصوم بنا رہی تھیں۔ وہ تو ابھی بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ جب وہ لاکھوں کی مالیت کا فارس کا لایا ہوا لباس زیبدن کرے گی تب تو فارس خان اپنا دل نکالتے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دے گا۔ اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ مورے کی لالک کی 100 کالز آ چکی ہیں، اب پکڑاؤ بھی، میرا ڈریس اسٹیچو کیوں بن گئے ہو؟ گلبہار اسے ایک ہی جگہ پہ جمے خود کی طرف تختہ پا کے تپے لہجے میں بولتی اسے شاپنگ بیگز پکڑ رہی تھی۔ اس کی تپی ہوئی آواز پہ فارس خان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتے اس کے ماتھے پہ پیار اور شدت سے اپنے ہونٹ رکھے۔ ہمیشہ کی طرح اس کے یوں پیار جتانے پہ گلبہار نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے۔ میں چینج کروا دوں بہار بیبی کو؟ پھر وقت کم لگے گا۔ فارس خان نے اس کے مطلوبہ شاپنگ بیگز اسے پکڑاتے شوق لہجے میں استفسار کیا۔
جب گل بہار اس کے سینے پہ چٹکیاں کاٹتی اپنے بیگز پکڑتی پھرتی سے واش روم میں بند ہوئی، کچھ سوچ کے کہ فارس خان نے سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوا۔ وہ بس گل بہار کے چیخنے کے انداز میں تھا۔ اس کے اگلے ہی پل گل بہار شاپنگ بیگز میں اپنی رائل بلو امبرائڈرڈ میکسی کے ساتھ اپنی میچنگ کی پرسنل چیزیں دیکھتے سٹپٹاتے ہوئے چیخی، فارس خان بے شرم انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ گل بہار کے چیخنے پہ فارس خان نے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتے سلگانے والا بلند قہقہہ لگایا، جب ساتھ ہی اسے اپنے فون پہ ساحر خان کی بے شمار گالیوں کے وائس نوٹس اور ٹیکسٹ موصول ہوئے، جو خود تو ابھی تیار نہیں ہوا تھا لیکن اسے جلدی گل بہار کے ساتھ بڑی حویلی آنے کی ہدایت دے رہا تھا، کیونکہ آج ولیمے کا فنکشن بڑی حویلی میں رکھا گیا تھا۔ فارس خان لب دبا کے اس کے وائس نوٹس کی آواز مدھم کر گیا تاکہ اس کی بیوی اپنے لالا کی اتنی اچھی زبان نہ سن سکے۔ ابھی جاؤ یار بہار، فارس خان اپنا نیا بلو فوربس نکالتے بلند آواز میں بولا۔ ساحر خان نہا کے واش روم سے شرٹ لیس نکلتا ڈریسنگ مرر کے آگے آ کے کھڑا ہوا جہاں زرلاشتہ خان ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ شیشے سے اسے ایک نظر شرٹ لیس دیکھتے زرلاشتہ خان نے دہکتے گالوں سے سر جھکائے اپنے وائٹ امبرائڈرڈ بازو پہ انگلیاں پھیری۔ ساحر خان نے اس کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہوئے جان بوجھ کے آگوں کو جھک کے ہیئر برش اٹھایا جس سے اس کے سینے اور بھورے بالوں میں لگی پانی کے کچھ بوندیں زرلاشتہ خان کی سفید گردن پہ گری۔ زرلاشتہ خان کی پلکیں لرزیں، شرٹ پکڑاؤ میری۔ ساحر خان کو اس کی خاموشی ہضم نہیں ہوئی، اسی لیے کسی طریقے بات کا آغاز کیا۔ زرلاشتہ خان نے خاموشی سے بیڈ پہ پڑی بلیک ڈریس شرٹ نظر جھکائی اس کے سامنے بڑھائی۔ پہناؤ یہاں آ کے، ساحر خان نے اگلا حکم جاری کیا جب زرلاشتہ خان نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا جو اپنے خوبصورت بھورے بالوں کو سلیقے سے سنوار رہا تھا۔ یہ پہن لے خود، وہ ہمت کرتی شرٹ اس کی طرف بڑھاتی لہجے کو مضبوط بناتی بولی تھی، جب ساحر خان نے ایک ہی جست میں اسے شرٹ پکڑنے کے بجائے اس کا بازو کھینچ کے اپنے آگے کیا۔ زرلاشتہ، ساحر خان مجھے لگتا ہے آج تمہارا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب تک مجھے یہ شرٹ نہیں پہناؤ گی نا میں اس کمرے سے جاؤں گا اور نہ ہی تم جاؤ گی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے بغیر مزاحمت کے میرا حکم مانو۔ ساحر خان اسے کندھوں سے پکڑتے خود کے نزدیک کرتے سخت لہجے میں بولا۔ اسے شدید ناگوار گزر رہا تھا زرلاشتہ خان کا خود سے آنسو چھپانا۔ زرلاشتہ خان نے مزید کچھ بھی کہے بغیر نظریں جھکائے شرٹ پہنائی۔ اس وقت وہ ساحر خان کے چوڑے سینے سے بالکل سما چکی تھی۔ شرٹ پہنانے کے بعد اس نے پیچھے ہونا چاہا جب ساحر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود کے بے حد نزدیک کیا۔ ساحر خان آئی برو اچکاتے بولا جب زرلاشتہ خان نے اس کے بٹنز بند کرتے اس کے چوڑے سفید مردانہ سینے سے نظریں چرائیں۔ ساحر خان نے اسے ہنوز اپنے حصار میں لیے سامنے پڑی پرفیوم خود پہ جھڑکی۔ زرلاشتہ خان نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے سارے بٹنز بند کیے۔ وہ ہنوز خاموش تھی، نہ کوئی بات کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی شکوہ۔ ساحر خان کو اپنی ایک جگہ پڑھی بات یاد آئی، "If a girl gets done with everything, she gets silence." اگر ایک لڑکی ہر چیز سے تنگ آ جائے تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت ساحر خان نے اپنی انا سائڈ کرتے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کی تعریف کی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زرلاشتہ خان کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی ضرورت کی چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ زرلاشتہ خان نے اپنے آنسو روکتے لہجے میں ٹوٹے کان سی کرچیاں لیے بولی۔ اس کے جواب نے ساحر خان کو لاجواب کیا تھا۔ اس نے جھکتے اس کی تھوڑی سے سیاہ موٹے تل پہ اپنے دانت نرمی سے گاڑے۔ ساحر خان نے اس کے ہاتھوں کی مزاحمت پہ پیچھے ہٹتے وائٹ ویسٹ پینٹ پہنتے اس کی طرف وائٹ کوٹ پہنانے کا اشارہ کیا۔ زرلاشتہ خان نے اس کے خوبرو جوان کو ایک نظر دیکھتے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے کوٹ پہنایا۔ ساحر خان نے اس کا چہرہ موڑتے اس کی پشت سینے سے لگاتے شیشے میں اپنا اور اس کا مکمل عکس دیکھا۔ وائٹ فور پیس میں ساحر خان جبکہ وائٹ ہی ایمبرائڈرڈ میکسی میں زرلاشتہ خان، وہ دونوں ایک مکمل اور خوبصورت کپل لگ رہے تھے۔ ساحر خان نے اس کی پچھلی گردن سے دوپٹہ سرکاتے اپنی شدتوں کے نشان چھوڑنا شروع کیے جب زرلاشتہ خان نے اپنے کانپتے وجود سے ڈریسنگ ٹیبل کو تھاما۔ ساحر خان نے مزید بے خود ہوتے
اس کی وائٹ میکسی کی زپ گھسگھسائی چاہی جب سرلاشتہ خان نے مزاحمت شروع کرتے اسے وقت کا احساس دلایا۔ ساحر خان نے اپنی نیلی آنکھوں میں خماری کی سرخی لیے اس کا دوپٹہ ٹھیک کر کے اس کا رخ موڑتے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ بیوٹیشین نے دوپٹے سے سرلاشتہ خان کا صرف کچھ پہلو ڈھکا تھا، جبکہ کچھ پہلو دوپٹے سے اندر تک اس کے جسم کے حد و حال کو میکسی میں مزید خوبصورت شیپ دے رہا تھا۔ ساحر خان نے اس کے دوپٹے سے پنس کھولتے اسپاٹ چہرے سے اس کے سینے کو اچھی طرح سے ڈھکتے نفاست سے اس کی پنس سیٹ کی۔ سرلاشتہ خان نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جو لب دبائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے جسم پہ محسوس کرتے سرلاشتہ خان کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہوئی، جبکہ اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے وجود پہ گردش کرتے محسوس کرتے اس کے گال دہک کے لال ہوئے۔ آج رات تمہیں تمہارے الفاظ کا اچھا ٹریلر دکھاؤں گا سرلاشتہ خان، مووی پھر کسی دن پلے کریں گے۔ ساحر خان اس کے کان میں بے باک سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبائے اسے مزید سرخ کرتے اپنے بازو کے بالے میں لیے باہر کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا، اور اس کا باپ اسے دل میں ڈھیر ساری گالیوں سے نواز رہا ہوگا۔ بابا جان جلدی کریں یار، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ دررام خان باپ کو ہنوز شیشے میں بال بناتے دیکھ کے منہ بناتے بولا۔ داور خان کی آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو چکا تھا، اور اب اس کا بیٹا ہر 2 منٹ بعد اسے جلدی تیار ہونے کی ہدایت دے رہا تھا۔ اسے شاید فنکشن میں جا کے سب کو تنگ کرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ بابا کی جان بس 2 منٹ۔ داور خان نے ہر بار کی طرح بیٹے کی تپی ہوئی شکل دیکھ کے ایک ہی جواب دیا، اور اب کی بار تو بیا بھی تپی تھی۔ دررام چھوڑو انہیں، تم سعد ماموں کو فون کرو ہمیں آ کے لے جائیں، انہیں اپنے کام سے فرصت ملے تو انہیں ہمارا خیال آئے نا۔ بیا خان سرخ ساڑی میں ملبوس سجی سوری سی تپ کے بولی۔ اس کی ساڑی اس کے پورے وجود کو ڈھکے ہوئے تھی۔ وہ فل سلیو ساڑی میں ملبوس، ساتھ ریڈ شال بھی لیے ہوئے تھی۔ داور خان دررام کی موجودگی میں کب سے اپنی شعلہ جوالا بنی بیوی کو دیکھتے ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بات پہ داور خان نے دررام کو اپنی سائٹ لینے کا اشارہ کیا۔ مورے بس 2 منٹ تک جائیں گے نا، اب اگر بابا جان ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے تو ہماری فیملی پیاری کیسے لگے گی؟ چھوٹا سا دررام خان جو باپ کی ہی طرح کی ڈریسنگ کیے، بلیک پینٹ کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہ بلیک ہی برائڈنگ جیکٹ پہنے ہوئے تھا، اپنے گلے میں پہنی سعد خان کی طرح کی سلور چین کو اپنے ہاتھ میں گھماتے بیا خان کو سمجھانے والے انداز میں بولا، جس پہ بیا خان داور کو گھور کے اپنی ناک چڑھا گئی۔ داور خان نے شیشے میں اس کی ادائیں دیکھتے اپنے خوبصورت بیٹے کو اٹھائے، اس کی کرسٹل گرے آنکھوں پہ اپنے لب رکھے، جو ہمیشہ ماں کے سامنے اس کی سائڈ لیتے اس کی بچت کروا دیتا تھا۔ بابا جان، لک ایٹ مورے، شی از لکنگ سو پرفیکٹ، رائٹ؟ دررام خان باپ کا چہرہ ماں کی طرف موڑتے آنکھوں سے اسے بیا کو منانے کا اشارہ کرتے بولا، جس پہ داور خان نے اپنے بیٹے کو جان مارنے والے انداز میں دیکھتے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیا۔ ہاں بالکل دررام کی طرح اس کی موریں بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ داور خان نے اپنے حصار میں مزاحمت کرتی بیوی کو دیکھتے اس کے ماتھے پہ پیار سے بوسہ دیا، اور پھر مزید بے خود ہوتے داور خان نے اس کے گالوں کو اپنے لمس سے مہکاتے اس کے ناک اور تھوڑی پہ اپنے لب رکھے۔ بیا نے ان کے سامنے اس کی بے باک حرکت پہ دہکتے گالوں سے اسے آنکھیں دکھائیں، جس پہ داور خان نے دررام کو دیکھتے قہقہا لگایا، جو اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے انہیں ٹکر ٹکر پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوسرے بچوں کی طرح شرمائے ہوئے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھے تھے۔ میرا بے شرم بچہ، داور خان نے ہنستے دررام کے گالوں پہ اپنی بیئرڈ رگڑتے اسے بے شرم کا لقب دیا۔ میرے بے شرم بابا جان۔ دررام خان بھی اپنا بدلہ اتارتے داور خان کے گالوں پہ اپنے دانت کاٹ گیا، جس پہ داور خان اور بیا خان کا مشترکہ قہقہا گونجا۔ دررام ہمیشہ کی طرح انہیں خوش دیکھتے پورے دل سے مسکرا دیا۔ جاری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔